أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. ابھی جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. مستقل اس کی چند آیتیں ہیں. قصہ طویل ہے لیکن مختصراً ایک آیت پڑھ دی گئی ہے. اس سورت کا نام آل عمران ہے. جس طرح پہلی سورت گزری اس کے اندر سورہ بقرہ نام رکھا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اس کے اندر ایک واقعہ آیا ہے بقرہ کا، یہودیوں کے، جس کا تعلق یہودیوں سے تھا. تو اسی طرح اس قرآن کریم کی دوسری سورت کا نام آل عمران ہے. اس کے اندر جو حضرت عمران ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی، حضرت مریم علیہ السلام کا خاندان جو ہے، ان کی جو فیملی میٹر ہے، ان کے واقعات ہیں، اس سورت کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے. تو بھی جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے اس کے اندر حضرت عمران اور حضرت مریم ان کی والدہ کا تذکرہ ہے. چونکہ دستور قدیم زمانے کے اندر یہ تھا، جو ہم سے پہلے شریعتیں گزری ہیں ان کے اندر دستور یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کی خواہش یہ ہوتی کہ اگر میرے گھر کے اندر لڑکا پیدا ہو جائے تو میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں. ہمارا مزاج چونکہ ایسا نہیں ہے، لیکن زمانہ قدیم کے اندر ایسا دستور تھا. ہر گھرانے کے اندر ہر والدین کی تمنا ہوتی، خواہش ہوتی کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نواز دے، اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں. وقف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تو اسے لے جا کر گرجا گھر یا جو بھی عبادت خانے ہوتے تھے اس زمانے کے اندر رکھ دیا جاتا. اس زمانے کے اندر جو عبادت خانوں کے منتظرین حضرات ہوتے اس بچے کو لیتے، اس کی پرورش کرتے، اسے بڑھا چڑھا کر کے اسے وقف کر دیتے. تو ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم کی والدہ کا قصہ نقل کیا ہے. یہ بظاہر طور پر قصہ حضرت مریم کی پرورش، ان کی ولادت ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شاہکار اور نمونوں کو ظاہر کیا. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کی جو والدہ ہیں جن کا نام حنا بنت قاقودہ، اور ان کے والد حضرت مریم کے والد حضرت عمران ہیں. جیسے کہ ابھی بات آئی تھی کہ زمانے قدیم میں ہر ایک کی تمنا ہوتی تھی، تو حضرت حنا کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے گا تو میں اس لڑکے کو لے جا کر بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس میں لے جا کر اللہ کا خادم بنا دوں گی، اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. چنانچہ ان کو اولاد عطا کرنے سے پہلے، چونکہ وہ بڑی عمر کی ہو گئی تھی، حضرت مریم کی والدہ اولاد نہیں تھی. ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے منہ کے چون سے چوگا ڈال کر لے جا رہا ہے. تو ان کے دل میں ایک امنگ ہوئی، ایک امید پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے چھوٹے سے پرندے کے اندر اتنی عقل رکھی ہے، تو اس سے ایک امید انہوں نے نکالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دینے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ، جب میں حاملہ ہوں تو اب مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اولاد سے نوازے گا. اب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں اسے تیرے لیے آزاد کر دیتی ہوں، تیرے نام پر اس کو وقف کر دیتی ہوں، فتقبل منی، تو میرے بیٹے کو قبول فرما لے. چنانچہ جب وضع حمل کا وقت آیا تو دیکھا کہ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى
جب وضع حمل کا وقت آیا، انہوں نے بچے کو جنی تو دیکھا کہ یہ لڑکی کی بجائے، چونکہ لڑکے کا ارادہ ہوا تھا، اب اگر لڑکا دیتا تو وہ حوالے کر دیتی، چونکہ یہاں پر لڑکی بھی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، افسوس کے مارے اللہ سے باتیں کرنے لگی، اللہ سے کہنے لگی اے اللہ میں نے تو چاہا لڑکے کو تھا لیکن تو نے لڑکی کو دے دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لڑکے کی طرح لڑکی نہیں ہوتی ہے، لڑکا بہت سارے کام کرتا ہے، اسے وقت بھی کر دیا جاتا ہے، بہت ساری خدمات کر سکتا ہے، لیکن یہ لڑکی کیا کام کر سکتی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں لڑکی اس لیے دی ہے کہ جس لڑکے کی تمہارے دل کے اندر تمنا تھی اس سے زیادہ میں نے اس کو برگزیدہ اور مقرب بنایا ہے، چونکہ اس کے پیٹ کے اندر سے مجھے پیغمبر کو پیدا کرنا ہے، مریم کو پیدا کرنا ہے، اس لیے جو لڑکے کی خواہش تمہارے دل کے اندر تھی اس سے کہیں زیادہ تقرب والی بندی کو میں نے اس کو بنایا ہے جو اب میں تمہارے پیٹ سے اس کو نکال رہا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی لڑکی پیدا ہوئی تو زمانے قدیم کے دستور کے مطابق انہوں نے اپنی اس بچی کو لے جا کر بیت المقدس کے پاس لے گئی، وہاں پر لے جانے کے بعد جو منتظمین ہوتے ہیں، اس کے جو چلانے والے ہوتے ہیں، نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی لڑکیوں کو پیش کیا تو سارے لوگوں کی تمنا ہوئی کہ اس بچی کو میں لوں، چونکہ یہ ایک بزرگ خاتون ہے، اس کی بچی، اس کو میں لینا چاہتا ہوں۔ وہاں پر حضرت زکریا بھی تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے، سارے میں تو میں کرنے لگے، لڑنے لگے، اس بچی کو میں لینا چاہتا ہوں، اس بچی کو میں لینا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا چلو ایسا کریں کہ قرآن ڈالیں، قرآن ڈالیں گے، جس کے نام پر بچی کا نام آئے گا، قرآن میں جس کا نام آئے گا وہ بچی کی پرورش وہ آدمی کرے گا۔ قرآن کے انداز کئی ہوتے ہیں، جس طرح ہم چٹیوں کو اٹھاتے ہیں، انداز کئی مختلف ہوتے ہیں، تو انہوں نے سب نے مل کر یہ طے کیا جتنے بھی قلم ہمارے پاس ہیں، چونکہ اس زمانے کے اندر یہود کی جو کتابیں تھیں ان کو لکھا کرتے تھے اس زمانے کے علماء، تو ساروں نے جو بھی بچی کو لینا چاہتے تھے ساروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے قلموں کو اٹھائیں گے، دریا کے اندر ڈال دیں۔ دریا کے اندر ڈالنے کے بعد جس کا قلم رک جائے گا، بہتی اگر پانی کے اندر ڈالا جائے تو سارے بہہ کر چلے جاتے ہیں، تو ساروں نے قلموں کو لے جا کر ڈال دیا تو ساروں کے قلم بہہ کر نکل پڑے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی آ کر ٹھہر گیا، تو ساروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ بچے کی پرورش یہی کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کو بچی کو اٹھایا، جو ان کی مسجد تھی، مسجد کے پاس ایک بالا خانہ ان کے نام پر تیار کیا، تیار کرنے کے بعد ہر چیز کی سہولت فراہم کرنے کے بعد جو دودھ پلانے والی خواتین ہوتی ہیں ان کا بھی انتظام کر دیا، اور دیکھ بھال کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو اشیاء بنت قاقودہ تھی ان کو مقرر کر دیا کہ بچی کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا۔ یہاں تک تو مسئلہ تھا بچی کی پرورش کی جاتی تھی، دیکھ بھال ہی ہوتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ جب حضرت مریم نے جو حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا، حضرت مریم کو ایسے اچھے طریقے سے قبول کیا، بہترین ان کی پرورش کی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اچھا انتہائی طریقے سے ان کی پرورش کی۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت مریم کی جو ایک دن کی مدت ہوتی، دوسرے دن کا جب وقفہ آتا تو سال بھر ہمارے یہاں جب بچہ ایک سال میں اس کا قد جتنا ہوتا، ایک دن میں حضرت مریم کا قد اتنا بڑھ جاتا۔ ایک سال کی مدت میں بچے کا قد جتنا لمبا ہوتا ہے ایک سال میں چھوٹا ہوتا ہے، دوسرے سال میں اور تھوڑا بڑھ جاتا ہے، تو ایک دن میں ان کی ہائٹ جو ہے ان کی پرورش بڑھتی گئی، اتنے بڑھتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو پال کر دکھایا۔ اب چونکہ انتظام حضرت زکریا علیہ السلام نے لے رکھا تھا تو ہر دن جاتے حضرت مریم کے بالا خانے پر چڑھتے، زینہ تھا، سیڑھیاں تھیں، چڑھ کر کے اندر جاتے، جا کر کے پوچھتے کوئی ضرورت تو ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کو پوری کروں، کوئی چیز لینے کے لیے جاتے، دینے کے لیے جاتے، تیل دینے جاتے، کھانے کی چیزیں لیتے، لیکن ہر مرتبہ ایک چیز پوری نظر آتی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ وہاں کچھ چیزیں رکھی ہوئی،
ہر مرتبہ جب بھی جاتے ان کی نظر وہاں پر پڑتی تو میوے اور فروٹس پر ان کی نظر پڑتی، یہ تعجب میں پڑ جاتے، اس کمرے کے اندر میرے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، اس کا کرتا دھرتا میں ہوں، متولی میں ہوں، اس کی پرورش کرنے والا میں ہوں، زینہ رکھ کر یہاں پر چڑھنے والا بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی آ تو نہیں سکتا، پر یہ چیزیں آ تو کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھا کئی مرتبہ، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ پوچھ لیا، حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس آ رہی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑا پیارا جملہ کہا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے فروٹس نظر آ رہے ہیں، میوے اور پھل نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دن بدن آ رہے ہیں، جنت کا سامان ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے دینا چاہتا ہے تو بغیر حساب کے روزی دیتا۔ اب چونکہ حضرت زکریا نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ بن موسم کے پھل آ رہے ہیں، سردی میں گرمی والے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور جب گرمی کا موسم آتا تو سردی والے پھل وہاں پر موجود ہوتے، تو یہ دیتے، کام کرتے، دیکھتے، پھر واپس آتے، آنے کے بعد ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی اشیا بنت قاقودہ، انتہائی بانجھ تھی، بانجھ جس کے اندر بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھا محراب کے اندر گئے، مسجد کے اندر گئے، جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کوئی تو نہیں تھا مسجد کے اندر، حضرت زکریا علیہ السلام گئے، جانے کے بعد کہا اے اللہ تو مجھے اپنی جانب سے ایک نیکوکار اولاد عطا فرما۔ کیوں اولاد؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کا حوالہ دیا کہ اے اللہ جب تو بن موسم کے پھل دینے پر طاقت رکھتا ہے، جب گرمی کے موسم میں سردی کے پھل دے سکتا ہے، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل دے سکتا ہے، چونکہ امید ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر نہ کوئی آتا تھا جاتا تھا، لانے والا کوئی نہیں تھا، راستے پورے بند تھے، پھر بھی تو نے سامان کو مہیا کیا، یہاں پر بھی میرے اولاد کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ ان کی بیوی چونکہ بانجھ تھی تو انہوں نے کہا اب ذریعے سارے ختم ہو چکے ہیں، امیدیں ختم ہو چکی ہیں، اے اللہ تیرا ہی ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اولاد کے ذریعے سے نوازا، تو حضرت یحییٰ جیسے نیکوکار صالح اولاد کو عطا کیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ چونکہ لڑکی تھی تو انہوں نے اپنے اللہ سے کہا انی سمیتھا مریم، اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، اگر کسی کی اولاد ہو تو جس طرح باپ کو زیادہ حق ہوتا ہے کہ اپنی لڑکی کا نام رکھے، عورت کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنی لڑکے یا لڑکی کا نام رکھے۔ پھر آگے اور ایک جملہ کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں نے مریم اور اس کی اولاد کے بارے میں تجھ سے سوال کیا ہے، میں ان کی اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان انگلی کرتا ہے، کچوٹے لگاتا ہے، جس طرح حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے کہا اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں مریم اور مریم کی خاندان والوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر و شرور و فتن سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے وہاں پر شیطان نے انگلی نہیں ڈالا ہے تو وہ مریم اور ان کی اولاد۔ یہاں پر ایک چیز ملتی ہے، جب بھی کسی کی یہاں اولاد ہو تو سب سے پہلے بچی کے پاس جا کر دعا کے کلمات پڑھے، اعیذکی اگر لڑکا ہو تو اعیذکا، لڑکی ہو تو اعیذکی بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن عین لامہ۔ چونکہ بچے عموماً جب پیدا ہوتے ہیں اگر کسی کا رنگ کسی کو بھا لیتا ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، تو اگر اللہ کی تعریف نہیں کی گئی تو بچے کے اندر اثرات آ جاتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، جو نظر لگتی ہے وہ انتہائی حق ہے۔ جس طرح جادو اثر کرتا ہے، اسی طرح اگر کسی کی نظر لگ جائے، وہاں پر ماشاء اللہ نہ کہا گیا ہو تو اس بچی کو نظر لگ سکتی ہے۔ جس طرح جادو اثر کر سکتا ہے، اسی طرح خطرناک طریقے سے نظر بھی اثر کر سکتا ہے۔ انتہائی بچہ نازک ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نظر لگنے کی وجہ سے موت کے منہ تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو نظر اتنی خطرناک چیز ہے، جب بھی کسی حسن کی مالک چیز کو دیکھیں، اچھی عمدہ چیز کو دیکھیں تو فوراً اپنی زبان پر لائیں ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پر ایک ہمیں مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ چاہیں اس لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے اور اس کے خاندان والوں کے لیے۔ حضرت فاطمہ کا جب نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کرایا تو کرانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، میں فاطمہ اور علی کا اور اس کی ذریت کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کی بھی اس سے حفاظت کی ہے۔ تو اس کے اندر دو مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی اولاد کی ضرورت پڑ جائے، تمہاری امیدیں بند ہو چکی ہوں، ختم ہو چکی ہوں، تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اب مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، اس وقت بھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کے بعد حضرت اسماعیل کو تمناؤں کے بعد دیا تھا۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ کل بھی اس کا واقعہ آئے گا، اب اسی پر اکتفا ہو جائے گا۔ یہاں پر حضرت زکریا نے پوری تفصیل کے ساتھ کہا ہے اے اللہ، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میرے بال سفید ہو کر پک گئے، کہاں سے مجھے اولاد عطا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بہت تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان ہوگا۔ لیکن اب جتنی آیتیں پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، اس کے اندر ایک خالص چیز ایسی ہے، اس میں اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہر موڑ پہ تمہیں اللہ کے دربار میں اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی اولاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی نبی دوسرے نبی کے پاس اولاد مانگنے کے لیے نہیں جاتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان سے پہلے جو نبی تھے ان کے پاس نہیں گئے، کسی خبر کے پاس نہیں گئے۔ ضرورت پڑی، احساس ہوا، معلوم ہوا کہ مجھے اولاد لینا ہے، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو گئے جا کر اپنے اللہ کے پاس ہاتھوں کو پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے کو نوازا، جن کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں خالص توحید کو پیدا فرمائے، ہر سب کچھ کرتا دھرتا ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا بنائے، ہر چیز میں مشکل کشا حاجت روا اللہ ہی کو مانے ایسے فیصلے فرمائے۔